ہیلو، السلام علیکم انکل. آج ہماری بہت ہی اہم میٹنگ اور بہت ہی اہم سوال، اور میں اپنے ویورز سے بھی کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. تھینک یو سو مچ. آج کا میرا سوال انکل سے یہ کہ پاکستانی معاشرے میں جو بات چیت کا عمل ہے، جس کو انگریزی میں کمیونیکیشن کہتے ہیں، وہ بڑا زوال پذیر ہے. اور پچھلے 6 سال میں انکل آپ نے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، یا آپ کو سب سے زیادہ جو ہرڈل ہوئی ہے، جس کو رکاوٹ کہتے ہیں، وہ کیا ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر، اور اس کمیونیکیشن کے عمل کو پاکستانی قوم کیسے امپروو کر سکتی ہے؟ جی انکل. السلام علیکم طاہر فاروقی. یہ بڑا اچھا سوال لائے ہیں اور بڑا اچھا موضوع لائے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کافی معلومات حاصل کی ہیں اور کافی اچھا مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کن کن شعبوں میں کام بالکل نہیں ہو رہا اور بڑے کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ کمیونیکیشن کا جو ٹاپک لائے ہیں آپ، بات چیت، اس کا کوئی نتیجہ آنا چاہیے. آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کوئی چیز سمجھا رہے ہیں تو دوسرا بالکل نہیں سمجھ پا رہا، جبکہ دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں. فرض کریں اردو میں بول رہے ہیں، پنجابی میں بول رہے ہیں، انگریزی میں بول رہے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ سوال بنانا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کسی میسج کو یا کسی بات چیت کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر پا رہے کیونکہ دوسرا نہیں سمجھ رہا. آپ بات کر رہے ہیں، فرض کریں ہرے رنگ کی، وہ اسی رنگ کو اپنی دانست میں پیلا دیکھ رہا ہے یا بالکل سفید دیکھ رہا ہے یا کالا دیکھ رہا ہے. تو یہ ہو گیا ڈیڈ اینڈ اسٹریٹ کہ آپ کا جو بات چیت کا اور آپ کی جو فہم ہے، آپ کی جو عقل ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس پر آپ کے ملک میں قطعاً کام نہیں کیا گیا، جس کو کہتے ہیں کامیاب بات چیت، کامیاب نیگوسیشن، کامیاب کمیونیکیشن، کامیاب ڈیلیورنس، میسج ویل ریسیوڈ اینڈ جاب ڈن. نہیں، انگریزی میں بول گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ صحیح طور پر وصول کیا گیا اور اس کے جواب میں وہ کام ہو گیا جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کافی لمبا عنوان ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، موضوع کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ٹاپک ہو جائے گا انگریزی زبان میں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں بھائی، آپ کا جو رابطہ ہے، اور رابطے کے لیے آپ نے بولنا ہے، انگریزی میں وہ کمیونیکیشن. اب وہ کمیونیکیشن جو باصلاحیت ہوتا ہے اس کو کمیونیکیشن اسکل کہا جاتا ہے. کمیونیکیشن از اے سائنس. پارڈن می فار اسپیکنگ ان انگلش، لیکن یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک سائنس ہے، مکمل سائنس ہے. لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سیمینارز دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے طرز گفتگو کو جو ہے بڑا اٹریکٹیو بنانا ہے، پرکشش بنانا ہے. ان میں الفاظ ایسے ہونے چاہیے، ان میں لغت ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کا مزاج اور آپ کی جو معنی خیز گفتگو ہے وہ دوسرے پر اثر کرے اور سراسر اس کے دماغ سے اس کے دل تک اتر جائے، تاکہ آپ کو اس کا رد عمل ملے جو ایک مثبت رد عمل ہو سکتا ہے. اب میں اس کو کچھ مثالیں دیتا چلوں. مثال سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نے یاد سے سننی ہے اور آج سے اس پر عمل کریں. سب سے پہلے تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہو جائے گا اپنے تمام اس قوم سے، اپنے پیاروں سے، کہ بھائی آپ کے تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں؟
خاندان کے اندر، محلے کے اندر، آفس کے اندر، عام ماحول کے اندر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے شہر سے تیسرے میں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، صوبوں کو ملائیں تو پاکستان ہو جائے، پاکستان سے باہر ہو جائیں تو غیر ملکی لوگ آ جائیں گے، غیر ملکی دوست بھی ہو سکتے ہیں، غیر ملکی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا یہ رابطہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کمیونیکیشن جو ہے، جو ایک بات چیت کہوں گا اس کا ترجمہ یہی آ رہا ہے میرے دماغ میں اس وقت اردو میں، کہ بھائی آپ رابطہ کر رہے ہیں، آپ ایک زبان میں بول رہے ہیں، دوسرا بھی آپ کی زبان کو سمجھتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھا نہیں پا رہے، کیونکہ دونوں کے مائنڈ سیٹ میں یا دماغ کی فطرت میں اتنا بڑا فرق ہے، یا معلومات میں اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ چیز کو آپ عام کہہ رہے ہیں تو وہ جام سمجھ رہا ہے، آپ جام کہہ رہے ہیں تو وہ بھوسا سمجھ رہا ہے، تو بھوسا کہہ رہے ہیں تو وہ دال سمجھ رہا ہے. تو بھائی آپ اس میں فیل ہو رہے ہیں مستقل. وہی حال فیملیز کا ہے، اسکولز کا ہے، ایجوکیشن کے آپ کے سسٹم کا ہے، استادوں کا شاگردوں کے ساتھ ہے، شاگردوں کا استادوں کے ساتھ ہے، استادوں کا والدین کے ساتھ ہے، والدین کا استادوں کے ساتھ ہے، پھر محلے دار کا پڑوسی کے ساتھ ہے، اور وہی حال گھر میں بھائی کے ساتھ ہے، بھائی بیٹے کا باپ کے ساتھ ہے، ماں کا بیٹے کے ساتھ ہے، چچی کا دوسرے بھتیجے کے ساتھ ہے، خالہ کا بھانجے کے ساتھ ہے. ارے بھائی یہ آپ اچھا گورنمنٹ کا اپوزیشن کے ساتھ ہے، آپ کمیونیکیشن کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. المختصر میں 2-3 وجوہات ابھی دیتا ہوں. آپ مشاہدہ نہیں کرتے، آپ تقریباً اندھے، تو آپ نے مشاہدہ کرنا ہے. پھر آپ معلومات حاصل نہیں کرتے. وہ مشاہدہ اور معلومات اگر آپ ان دونوں پر آج سے عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کی اس مشاہدے کی بنیاد پر اور ان معلومات کی بنیاد پر ایک زبان بنے گی، ایک سوال بنے گا، ایک تبصرہ بنے گا. صحیح ہے؟ اب آپ ان دونوں چیزوں کو بالکل ہی آپ نے اس عمل کو روک دیا ہے، آپ اس پہ کام نہیں کر رہے، تو آپ کی جو زبان ہے وہ بھونی ہو جائے گی اور وہ لٹ مار ہو جائے گی. آپ نے ایک بات کر دی، وہ سمجھ میں نہیں آیا. فرض کرے کسی بندے نے، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کی دکان کے سامنے، آپ کے مال میں، مثال دے رہا ہوں جب بیٹھا ہوں اس وقت، کوئی بندہ آ گیا، اس نے سگریٹ پیا اور سگریٹ کا ٹوٹا پھینک دیا آپ کی دکان کے سامنے. اب آپ نے اس کو ایک میسج دینا ہے بڑی خوبصورت طریقے سے کہ یار یہ سگریٹ کا ٹوٹا جو آپ نے میری دکان کے سامنے پھینکا ہے یہ ایک اچھا عمل نہیں. تو اب آپ اس کو سمجھائیں گے کس طرح؟ آپ اس کو اس طرح سمجھائیں گے کہ بھائی آپ اپنے حسب عادت جو کمیونیکیشن یہاں ہے، آپ تو نے تو یہ کہنا بھائی میری دکان کے سامنے تم نے کچرا پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ غلط پھینک دیا، اس کو اٹھاؤ. جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اتنا ہی نالائق اور جاہل انسان ہے. اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ ایک مال میں چل رہا ہے اور سگریٹ پینے کے بعد اس کا گل یا اس کا ٹوٹا، اس نے دکان جو کھلی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو علاقہ تھوڑا سا صاف نظر آیا وہاں وہ پھینک کے چلا گیا، اور پھر دوسری سگریٹ لگائی، اس کی تیلی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ بھی وہیں پھینک کے چلا گیا جس سے ماچس کی تھی. آپ نے اس کو جو کمیونیکیشن کیا، آپ نے اپنے پیغام کو ڈیلیور نہیں کیا، کیونکہ وہ ناراض ہو. پہلے تو اس کی صلاحیت اتنی نہیں، تو آپ کی کون سی زیادہ صلاحیت ہے؟ آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھانا تھا جیسا میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. آپ نے کہا بھائی صاحب آپ سے آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں گے، اس کا جواب کتنا ہی جاہل ہوگا یہ ہوگا بولیں. چلے کتنے ہی جاہل ہوگا بولیں. آپ نے اس کے ساتھ اس سگریٹ کے 1 منٹ 1 سیکنڈ مجھے آپ دے دیں، 1 منٹ میرے ساتھ آ جائیں. آپ وہ سگریٹ کا ٹوٹا اٹھائیں اور اس کے سامنے کہیں بیٹے، اگر چھوٹا ہے تو بیٹے کہہ دیں، بڑا ہے تو بزرگ کہہ لیں، اور اگر آپ کی عمر کا ہے تو بھائی کہہ لیں. تو یہ 3 زبانیں. بیٹے
چھوٹا ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے بزرگ، اور آپ کی عمر ہم عمر ہے تو بھائی، اور ایسے ہی آپ کا کوئی تھوڑا بہت جاننے والا تو یار ہو گیا. تو کہ بھائی آپ نے یہ یار تیرے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ یار بھائی میرے، اس کو یار اس طرح نہ پھینکا کر. آپ نے پہلے اس کو ایک جنرل انداز میں کہا، بھائی یہ چیزیں اس طرح نہ پھینکا کر. آپ نے یہ نہیں کہا میری دکان کے سامنے پھینک، مت پھینک، یہ نہیں کہا. دیکھیں یہ میں اسکل کی طرف جا رہا ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے ضرور سننا ہے، ضرور سننا ہے. آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کمیونیکیشن سیکھ جائیں گے اور ایفیکٹو ہو جائیں گے. اب پھر سنیں. تو اس نے کہا ارے اچھا، اور دیکھو یہ میں نے جو اٹھایا یہ تم میرے شاپ کے سامنے دکان کے سامنے پھینک کے چلے گئے. چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. تو آپ سے درخواست ہے یار اتنا خیال کر لینا. ایک تو سب سے پہلے تم سے درخواست کروں گا کہ یار اس کو کسی پبلک جگہ پہ نہ پھینکو. لیکن اگر تم نہیں سمجھ پا رہے تو جیسا میں نے اپنے شاپ کے سامنے اٹھا لیا جس کو تم نے پھینک دیا تھا، کوئی بات نہیں، پر نہ میں آپ سے ناراض ہوں، دوستی چلے گی ہماری. چاہے اگر آپ کو پلاؤں، میں کچھ اور باتیں کر سکتا ہوں آپ کو. اب آپ آئی گئے تو بیٹھ جاؤ، 5 منٹ ہوں گے آپ کے پاس. آپ نے اس پیغام کو اتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ اگر وہ پورا پیغام نہیں سمجھا اور اس کی عادت نہیں بدلی، وہ کم از کم آپ کی شاپ کے سامنے وہ کچرا نہیں پھینکے گا. کیونکہ وہ آپ کا، اس کی میں آپ کو گارنٹی دوں گا، وہ نہیں پھینکے گا. انسان ہے نا، انسان میں چیزوں کو سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت رکھی. کتنا ہی جاہل انسان کسی قوم کا، جب آپ نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا وہ ڈیلیور ہو گیا آپ کا پیغام. ایک ہو گئی مثال، اس کو کہتے ہیں ایفیکٹو کمیونیکیشن انگریزی. اب میں آ رہا ہوں مؤثر بات چیت، اردو میں ہو گیا. اب آپ دوسری مثال لے لیں. خاندان میں بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی سے کسی وجہ سے تھوڑی سی بدمزگی ہے، وہ بات چیت نہیں کر رہے کسی وجہ سے. آپ پہل کر لیں. پہل نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی ایسی پبلک جگہ پہ مل جائیں کہ اچانک دونوں کی ملاقات ہو جائے. آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی اکثر فلاں جگہ بیٹھتا ہے، آپ ڈراپ ان ہو جائیں، وہاں پہنچ جائیں. ایک دوسرے کی نظر ملی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دینا. ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، بڑا ہو چھوٹا ہو، جس نے پہلے اٹھا دیا اس نے ایک عظیم کام کر دیا. کیونکہ کمیونیکیشن کا دروازہ کھول. ناراضگی کتنی ہی بڑی ہو لیکن وہ دروازہ کمیونیکیشن کا کھل گیا. اگر اس نے ادھر سے ہاتھ اٹھا دیا کسی وجہ سے، یا آپ کو ٹالریٹ کر گیا یا آپ کو اگنور کر دیا، آپ نے بالکل نہیں بگڑنا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں پوچھنا. آپ کو پتا ہے کہ تعلقات خراب ہیں، اب آپ نے اس کو صحیح کس طرح کرنا ہے. وہ پہلا آپ کا اندازہ فکر بالکل صحیح تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، نظریں مل گئی، پتا چلا کہ یار بھائی آیا تھا، آپ بھی آ گئے. ناشتہ کر رہے تھے کسی وجہ سے، آپ بھی چائے پینے آ گئے تھے دوستوں کے ساتھ، چل رہے وہ ہاتھ آپ نے ہلا دیا، جسچر مل گیا، کوئی بات نہیں بنی لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پہلا کارڈ بالکل صحیح کھیلا ہے، کیونکہ آپ کے بھائی نے آپ کی طرف دیکھا اور ویسے ہاتھ اٹھایا. دیکھیں کتنے جاہل ہو سکتا ہے، کتنے ضدی ہو سکتا ہے، کتنا ہی انا پرست ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے پہل کر دی، اس کا یہ فائدہ ہوگا. اب آپ چلیں، آپ نے پہل نہیں کی، آپ جا کے بیٹھ گئے، وہ آپ کو گھور رہا ہے، میں آپ کو گھور رہا ہوں، تو وہ بیکار ہوگی بات. کیونکہ آپ نے جو پیغام دینا تھا وہ نہیں دے سکے، جو اس نے دینا تھا آپ کو وہ نہیں دے سکا. تو یہ آپ دونوں ایک ڈیڈ اینڈ پر آ گئے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ، اس کے ذمہ دار دونوں ہیں. اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ غلطی پہ تھا، لیکن ایک وقت تک آپ اس کا رد عمل بتائیں گے. لیکن جب ٹائم زیادہ ہو جائے، وقت زیادہ ہو جائے، 3 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، آپ نے اس چیز کو بالکل ختم کر دینا ہے اور 0 پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرنا ہے. تو وہاں سے آپ کا کمیونیکیشن شروع ہو جائے گا.
وہ بھائی جو بالکل دور ہو گیا تھا، وہ باپ جو بالکل دور ہو گیا تھا، وہ ماں جو آپ سے ناراض تھی، آپ نے پہل کر دی، اس کا یہ فائدہ ہو گیا. اچھا وہ پہل نہیں بھی کریں، اس کے بہت سے طریقے ہیں. پھول بھیج دیں، کوئی اچھی کتاب ان نون کی حیثیت سے بھجوا دیں، کوئی اچھا گفٹ بھجوا دیں. دوستوں کی محفل میں کسی شادی میں وہ جا رہا ہے تو آپ بھی پہنچ جائیں. آپ کو پتا چلا کہ وہ شادی میں جا رہا ہے، آپ نہیں جا رہے، کیونکہ آپ نے اتنا خراب کیا ہوا ہے اپنے رد عمل کو کہ آپ کو صرف ایک نیوز ملی کہ وہ جا رہا ہے شادی میں، اس کی وائف بھی جا رہی، ہو سکتا ہے آپ اس کی وائف سے بھی ناراض ہو، تو پتا چلا اس کا بیٹا بھی جا رہا ہے جو آپ کا کسی وجہ سے ادب نہیں کرتا، کوئی بات نہیں سنتا، تو آپ اس وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیں گے یا اس فیملی کو کھو دیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ نے بیکار کر دیا. سب سے پہلے پہل کریں، اور نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ جو معاشرے میں مؤثر ہیں، ایفیکٹو ہیں، اپنا کمیونیکیشن ان کے تھرو پہنچائیں. وہ بھی نہیں پہنچا سکے تو آپ نے بیک گراؤنڈ میں چلا جانا ہے اور ان جیسچرز کی زبان کو عام کر دینا ہے اور فریکوینٹ کر دینا ہے، اکثر کر دینا ہے. وہ آپ کی بات چیت مؤثر ہو جائے گی اور آپ کا رشتہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس کو آپ تعارف سمجھیں اس موضوع کا، کیونکہ میں اس پر آپ کو 4-6 انشاءاللہ لیکچر دوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا ایفیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. یہ ایک سائنس ہے، وہ آپ کو سیکھنی ہے. پاکستان زندہ باد، اور شکریہ ویورز اور جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو آپ ضرور تعارف کی حیثیت سے اس کو سنیں. سبسکرائب کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ کو کام کی چیز ملے گی ہمارے ہر ٹاپک اور چینل میں، کیونکہ ان چیزوں پہ میں نے بہت زیادہ اس کو دہرانا ہے اور اس کو پختہ کرنا ہے عادت کی حیثیت سے، تاکہ اس کا نتیجہ آنا شروع کرے. نتیجہ نہیں آئے گا اور اس کا مؤثر اثر نہیں آئے گا تو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ. وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہاں کوشش کریں کہ آپ کا طرز گفتگو مؤثر ہو جائے آج کے بعد، اور بعد میں پھر بولوں گا. اس کو آپ سمجھ لیں تعارف ہے.